السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 18 تا 22 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کا شعور اور فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کا تجزیہ پیش کیا تھا، اور تجزیہ پیش کرنے کے بعد، تجزیہ فرمانے کے بعد انسانیت کو رہنمائی دی تھی کہ جتنی بھی میری مخلوقات ہیں، بشمول شجر، بشمول حجر، بشمول الشمس، قمر، نجوم، جبال اور دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یہ میرے سامنے سر بسجود ہیں، میری اطاعت کر رہے ہیں۔ اے انسان، تو غور کر، تو مجھے چھوڑ کر کس کے در پہ چلا گیا؟ میرا عظیم در چھوڑ کے جب دوسرے دروں پہ گیا تو تو نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اللہ کے سامنے جھک جا، اپنے قلب کی کیفیات، قلبی صلاحیتیں، اپنی دماغی صلاحیتیں اور عملی صلاحیتیں اللہ کے سامنے جھکا دے، تو دنیا کے سامنے سرخرو ہو جائے گا، دنیا کا والی اور وارث بن جائے گا، اللہ رب العزت کے سامنے برگزیدہ ہو جائے گا۔ لیکن تو اللہ کے در کو چھوڑ کے جب شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، طاغوتی اور شیطانی طاقتوں کو اپنا سربراہ مان کے، بڑا مان کے، خدا مان کر جب تو سوسائٹی اور معاشرے میں انتشار پیدا کرتا ہے تو دنیا بھی تباہ کر لیتا ہے، آخرت بھی تباہ کر لیتا ہے۔ اس لیے فرما دیا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ اور جو جب ذلیل ہو گیا، اپنے عمل و کردار کی وجہ سے جو رسوا ہو گیا، پھر اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اب اللہ رب العزت نے ان تمام اقوام کا اور تمام مخلوقات کا جو تجزیہ پیش کیا، اس تجزیے کے بعد ان کے نتائج ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک وہ جماعت جس نے اللہ کی بات کو تسلیم کر لیا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور وہ جماعتیں، وہ گروہ، وہ پارٹیاں جنہوں نے اللہ رب العزت کے مقابلہ کیا، سچی جماعتوں کا مقابلہ کیا، اللہ کا انکار کر دیا، شرک کیا، منافقت کی، معاشرے میں انتشار پسندی پیدا کی، ان کا انجام کیا ہے؟ آج کے درس میں اللہ ان کے انجام کی رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ توجہ سے ہمیں سننی چاہیے اور اللہ رب العزت کی اس رہنمائی کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ ہازانی خصمانی، یہ دونوں گروہ کون سے؟ جن کا بھی اوپر ہم ذکر کر چکے ہیں۔
ایک مومنین متقین حزب اللہ، دوسرے حزب الشیاطین مشرکین مجوس یہودی عیسائی اور یہ جتنے لوگ ہیں، حاذان یہ دو خصمان جھگڑتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اختصموا اور جھگڑا کس کے بارے میں کرتے ہیں؟ فی ربہم اپنے رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اب اللہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ جو میرے بارے میں جھگڑا کر کے میرے بارے میں غلط خیالات پیش کرتے ہیں، میرے بارے میں غلط رائے قائم کرتے ہیں اور میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، میری رٹ کو تسلیم نہیں کرتے، اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا انجام یہ ہے فالذین کفروا یہ سب کافر ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار ان کے لیے ایک لباس تیار کیا جائے گا اور وہ آگ کا لباس ہوگا۔ پھر آگے سنیے، یصب من فوقی ڈالا جائے گا، فوقی رؤوسہم ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم جلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی۔ سب سے پہلے آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ، کتنا سخت وہ آگ کا لباس ہوگا۔ پھر سروں کے اوپر سے، دماغ کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود جو دماغ کے اوپر سے پانی ڈالا جائے گا اس کے ذریعے سے ما فی بطونہم جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی آنتڑیاں اور سارا پیٹ کا جتنا بھی نظام ہے وہ گل کے باہر آ جائے گا۔ پھر والجلود ایک تو پیٹوں کے اندر جو نظام ہے وہ تباہ ہو جائے گا، وہ گل جائے گا، اور پیٹوں کے علاوہ جو ظاہری ان کا جسم ہے، جو ان کی جلدیں نظر آ رہی ہیں، والجلود کھالیں، وہ بھی گل جائیں گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اور وہاں پر فرشتوں کے پاس بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے، مقامع بڑے بڑے ہتھوڑے، من حدید لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، استغفر اللہ۔ ایک طرف ان کے دماغوں سے لے کر ان کے جسموں کے اندر، پیٹوں کے اندر کھولتا ہوا جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کی جلدیں، ان کا تمام بدن اندر سے تباہ ہو جائے گا، اور اوپر سے فرشتوں کے پاس وہ لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، وہ ان کے سروں پر ماریں گے۔ کلما ارادوا جب بھی وہ وہاں سے ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا کہ وہاں سے نکل جائیں، من غم اس وقت کا جو عذاب ہے، جو اس وقت کا ماحول ہے، وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اعیدوا فیہا ان کو دوبارہ اس میں ڈال دیا جائے گا، دوبارہ اس میں داخل کر دیا جائے گا۔ وذوقوا اور چکھو عذاب الحریق یہ جلنے والا جو عذاب ہے، اللہ فرمائیں گے اس کو چکھو۔ میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، کتنی سخت حالت ہے، سخت کیفیت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایسی حالت میں جب لباس آگ کا ہو، جب ان کے دماغوں سے لے کے پیٹوں کے اندر تک کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے، ان کی جلدیں، ان کا اندر کا نظام گل سڑ جائے، اور پھر اوپر سے فرشتوں کے پاس ہتھوڑے موجود ہوں جو ان کے دماغوں پہ ماریں، اور پھر اتنی سخت کیفیت ہو، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں کوئی نکلنا نہ دے، بلکہ دوبارہ ان کو اسی حالت میں ڈال دیا جائے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں، ہم کہیں گے کہ چکھو یہ جلنے والا عذاب، یہ کیفیت کتنی سخت ہے، کتنی بھیانک ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ پیچھے ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ ان قوموں کے لیے ہے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے مقابلے میں آئے ہیں۔ اور یہ جتنے واقعات ہم سن رہے ہیں، آج ہم سب کے لیے درس عبرت ہے۔ ہم نے ایسی جماعتیں، ایسی پارٹیاں
جن کے یہ خیالات ہیں جو ضدی ہر درم ہے اور اللہ سے دور ہے، ہم نے ان سے دور رہنا ہے، ہم نے ان کا قریب نہیں جانا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی دعائیں ہم یاد کر رہے ہیں۔ کل ہم نے ایک دعا کا آدھا حصہ یاد کیا تھا، آج اس کو مکمل کرتے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا، ہمیں بنا دے، مسلمین، فرما بردار، لکا، اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امتا مسلمتا لک، ایک جماعت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا، اے اللہ ہمیں سکھلا دے، مناسکنا، حج کے جتنے احکامات ہیں، اعمال ہیں، وہ سکھلا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر رجوع فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ، بے شک تو ہی، یہ معنی ایسے کرنا ہے ہم نے، اور جب بھی دعا کرنی ہے یہ ہمارا وہ وین اونچے درجے کا ہونا چاہیے، ہماری قلب کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اونچے درجے کی ہونی چاہیے۔ انک انت، بے شک تو ہی، التواب، اس میں مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، مہربان ہے۔ انک انت التواب الرحیم۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔